نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سونا سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن علیہ السلام نے غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ فنا فی التوحید غرق فی التوحید دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عملہ نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملے دکھ انسانیت دا بے غرض پرا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ساڑی دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچ ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کو ذکر کراں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سنے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی اور سچے علماء مشاہد شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں دا دوست ہاں، انہاں میں نہ دلوں دوستی لائی پھر میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی راضی نہ میری طرف آئے۔ تمام نفسانی شیطانی افلاطونی دجالی پروگراماں جو نکل کے فرقہ پرستاں دے پروگراماں جو نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کیتا اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے۔ پھر میرے سچے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس حزب اللہ دے مجاہد ظاہری بات نہیں لمحہ نبوت دے وارث متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو گئے۔ انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہاں کو روحانی توجہات لئی اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کیتا۔ انہوں کو اپنے اندر اپنے دل دے اندر نوری جاگ لوایا۔ الف اللہ چمبے بوٹی لوائی یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر ارکا کروا انہوں ایکسپٹ کیتا انسان کیتا نور توحید نہ اندر ہر ظلماتی لہر نو جلایا اندر نو نورانی کیتا۔ پھر اپنے پیر مرشد کی زیر نگرانی مسعود ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نو نورانی کیتا۔ انہاں دی روح نے انہاں دی جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی۔ میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تھی، انہوں نے اپنے درار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست تھا جنہوں نہ دنیا کو خوف نہ آخرت کسی طرح کا پیغام ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد کے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء و مشائخ و درویش بھی آپ کی خدمت حاضر سے گئے تھے۔ آپ نے اپنی زبانی بارچوں روحانی تعلیمات سانو دیتی۔ ایک جال کی درویش بیٹھا سگا محفل چ تو اٹھدے ویلے انہیں اللہ اکبر کیا تو میں پوچھیا کہ حضور درویش لوگ جو تکبیر کہندے ہیں کب تو شروع ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کھانے تو بعد اللہ اکبر کہنا جائز ہے۔ جڑا تعریف اور شکرانے نعمت دے عوض اللہ سونے دی حمد و ثنا ہے
پھر فرمایا کہ ایک بار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ مینوں امید ہے کہ چوتھائی حصہ تہاڈے وچوں اور 3/4 باقی امتاں دے لوگ بہشت وچ داخل ہون گے۔ یاراں نے اس نعمت کا شکر ادا کیتا، اللہ اکبر کیا۔ پھر فرمایا بہشت وچ تیسرا حصہ تہاڈا نصیب ہوئے گا اور باقی 2/3 دوسری امتاں دا ہوئے گا۔ پھر صحابہ کرام نے اللہ اکبر کیا۔ پھر فرمایا کہ بہشت وچ نصف تسی ہوو گے اور باقی نصف دوجیاں امتاں ہون گیا۔ پھر صحابہ کرام نے اللہ اکبر کیا۔ تو حضور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس موقع تے اللہ اکبر کہنا حمد ہے اللہ سونے دی، لیکن درویش جڑے ہر مسئلے دے واسطے تکبیر کہندے آ وہ دا کدے ذکر نہیں آیا۔ پھر میں پوچھیا کہ حضور ذکر جڑا اچھی آواز نہ کردے نے اگر آہستہ آواز نہ کیتا جائے تو وہ کداں دا؟ فرمایا بہتر ہے۔ پھر فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جدوں قرآن حکیم دی تلاوت کردے سگے تو اس طرح تلاوت کردے ہوندے سی کسے نوں معلوم ہی نہیں ہوندا سگا۔ جب سجدے دی آیت تے پہنچدے سجدہ کردے تے معلوم ہوندا کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جدو اللہ سونے پیدا کیتا تو حکم ہویا ملائکہ مقربہ نو سلام کرو اور سلام دا جواب سنو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ نو سلام کیتا، انہاں آگے جواب دیتا تاکہ تواڈے فرزند تواڈی اولاد وچ بھی سلام دے جواب دا ہی طریقہ رائج ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو فرشتیاں نو سلام کیتا السلام علیکم تے فرشتیاں نے جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی حکم فرزندان اولاد واسطے نافذ ہویا۔ پھر فرمایا اگر کوئی سلام اتنا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دا جواب بھی اسی طرح دینا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ کرام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر سے گئے کہ ایک نے آگے سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین دے وچ ایک نے اتنا جواب دیتا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حاضر خدمت سی تے فرمایا اتنا نہیں کہنا چاہیے، سلام دا جواب صرف برکات تک ہی ہے، اس تو زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر میں پوچھا کہ حضور اگر کوئی نفل نماز ادا کر رہا کرو بزرگ آ جائے تو نمازی نماز چھڈ کے وہ مشغول ہو جائے، بزرگوں کی پیشوائی کرے یا کہ نہیں؟ فرمایا کہ انہوں اپنی نماز ختم کرنی چاہیے، پوری کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے آخیا ایک بار کوئی شخص نفل ثواب دے نفل جڑے ثواب واسطے ادا کر رہا سگا اور دا پیر اگر آ جائے تو انہوں نماز چھڈ کے قدم بوسی کرنی چاہیے، کیونکہ پیر دی قدم بوسی چ سعادت زیادہ ہے نفل نمازاں نالوں زیادہ۔ تو میرا تو اعتقاد ہے کہ دولت دے ثواب تو 100 گنا ود کے ہے۔ فرمایا شرعی حکم تو یہی ہے کہ نماز نہ چھڈے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک باری حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ دریا کے کنارے پہنچے جتھے آپ دے کئی مرید جڑے اس ویلے وضو کر رہے سکے۔ جدوں نہ شیخ نو دیکھیا تے وضو نو ادھورا چھڈ کے شیخ دی تعظیم کرنے واسطے آ گئے، مگر ایک مرید وضو کر کے خدمت حاضر ہویا اور تعظیم کیتی۔ شیخ نے فرمایا تواڈے وچوں درویش یہی ہے جنہیں وضو کر کے بعد دے وچ میری تعظیم کیتی۔ تو میں پوچھا کہ حضور اگر کوئی نفل نماز چھڈ کے پیر دی تعظیم جو مشغول ہو جائے کیا ہوتے کفر دا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، پھر میری اس عرض دے اور مریداں دی اس اعتقاد دے بابت زبان بارشوں فرمایا کہ ایک باری میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بدر الدین اسحاق نو آواز دتی جڑے اس ویلے نماز وچ مشغول سی تے نماز وچ ہی بلند آواز نہ انہاں آکھیا لبیک یا مرشد۔
پھر ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک بار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے سکے کہ ایک صحابی نے آواز دتی تو نماز میں مشغول سی، اس واسطے دیر ہو گئی۔ جدو حاضر خدمت ہوتا پوچھا دیر کیوں کیتی ہے؟ عرض کی کہ حضور میں نماز پڑھ رہا سکا۔ فرمایا کہ جدو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنانا تو فوراً جواب دینا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شیخ دا فرمان حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک باری کوئی شخص شبلی رحمت اللہ دی خدمت چ حاضر ہویا مرید ہون واسطے آیا، تے آپ نے فرمایا کہ میں شرط مرید کراں گا کہ جو کچھ میں کہاں تے تو بھی وہی کہیں۔ عرض کی جناب میں ادھا ہی کہاں گا۔ پوچھا کلمہ کداں پڑھدا؟ انہاں عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے آپ نے فرمایا کہ اسی طرح تے ہن تو ادھا پڑھ کے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ وہ مرید نے فوراً ادھا ہی پڑھیا۔ تے پھر حضرت بکر شبلی نے فرمایا میں تے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا ادنا غلام ہے، رسول وہی نے، میں تو صرف تیرے اعتقاد نو زمانا چاہتا سکا، کلمہ وہی ہے جڑا تو پہلا پڑھیا، وہی سچ ہے۔ پھر جمعے دی نماز دے بارے گفتگو شروع فرمائی۔ تو پوچھا گیا کہ جمعہ دی نماز ادا نہ کرنے والے دے واسطے کوئی تعویل بھی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی تعویل نہیں، سوائے یہ کہ کوئی غلام مریض ہوئے، لیکن جڑا جا سکتا ہے اور پھر نہیں جاندہ وہ سخت سنگ دل ہے۔ آئی دی ساری گفتگو اور آپ دی تعلیمات حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے جمعے دی سختی نہ پابندی کری ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ چھڑ دے اور 3 جمعے چھڑ دے تو دل کالا ہو جاندہ، سیاہ ہو جاندہ۔ تے پیر جدوں بلاوے اگر نفل پڑھ رہا تے پہلا پیر دی گل سنے، نفل چھڑ دے کیونکہ نفلہ نالوں پیر دی خدمت زیادہ افضل ہے۔ ہاں اگر فرض پڑھ رہا ہے تو پورا کرے۔ تو اللہ سنے تکبیر کہنا اللہ اکبر کبیرہ، یہ حمد و ثنا اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جڑی تمام دوجی امتوں تو زیادہ جنت جائے گی۔ کہ اللہ سونے نے حضرت آدم علیہ السلام نو سلام دا طریقہ سکھایا جڑا ہن تک چلے آ رہا ہے کہ جدوں بھی کسی مسلمان بھرا نوں ملو تے السلام علیکم کہو، تے دوسرے نوں چاہیے اس تو بہتر سلام کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پہلا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو دوجے نوں بھی چاہیے اسی طرح ہی جواب دے، ہو اس تو زائد نہ کرے۔ اور یہی سچے اللہ والے کا طریقہ ہے کہ ماسوا اللہ تو کلمہ نکل کے کلمہ ذات مولا جی محبوب مست رہتے، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتے ہیں، تلاش مولا چ لگے رہتے ہیں، اور روح اللہ کی طرف دوڑ دی ہے اور عشق مولا سرشار ہو کے ذات مولا جی ڈوبی رہتی ہے، افنا پھر توحید رہتی ہے، غرق پھر توحید رہتی ہے۔ انہوں نے بارے رب سونے فرمایا کہ میرے نہ دوستان نہ دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت کس طرح تک غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی اولیاء اللہ دی صف سے شامل ہونا چاہنے، اللہ سونے تو دوست بننا چاہنے ہیں، اس شاکان مولا دی جماعت داخل ہونا چاہنے ہیں، تو سانوں بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہوں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں گمراہ دجالی ایجنٹ دہشت گرد انسانیت دشمن گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے تمام شیطانی پروگراماں چوں نکلی ہے کل پر ادھا نکلی ہے، کوشش بھی کری ہے، خیال نہ ہوئے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے اور قلباً ذات مولا جی ڈب کے خدا مست ہو رہی ہے۔
اور ہمیشہ راہ مولا دے مسافر بنے رہیے، عشق نگر چ داخل ہو کے اللہ طرف ودے رہیے، قتل گاہ طرف ودے رہیے تاکہ دید مولا دا کمال حاصل ہو سکے۔ اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے، اللہ سنت دے سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، سچے علماء مشائخ، زندہ دل مردہ نفس، صحیح العقیدہ، متقی سرفروش متشکن، بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، اخلاص و رضا دے پیکر سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی اور توحیدی محمدی نور نسبت حاصل کریے، یعنی اپنے اندر نہ کو نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے کی بوٹی لوائیے، یعنی نسبت اپنے دل چلکا کروائیے اور انہوں ایکسپٹ کر کے انسٹال کر لیے تاکہ نور توحید ذرا باتوں دی ہر لہر چ رچ بہ جائے، ہر خلیے دی ہر لہر دے اندر رچ بہ جائے اور اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے۔ اندر نورانی ہو جائے کہ اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح ساڑے جسم چو نکل کے باتیں سیر و پرواز کردے آیا کچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہاز دے شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساڑی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تے اللہ سونے ہر چیز تے قادر ہے جنہیں جدوں چاہے دنیا آخرت اپنا دیدار کرائے۔ سورہ بقرہ ہی رب سونے فرمایا دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے جنہوں نے اج دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں، انہوں نے آخرت بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہونا۔ قرآن پاک ہی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور رب سونے نا جنونی عشق کر دینا، بڑی والہانگی و رفتگی نا، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، الى ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کردے راہ وہ کارواں تو ہے، خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مقرض مخفی کوئی مجھے تلاش کرے، آدم کو خدا مد کو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اقبال فرماندے اللہ سنوں کو دل دی آنکھاں مانگ، کیونکہ دید مولا دل دی آنکھاں نہ ہوندی ہے۔ اللہ سنوں دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنوں ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبت نصودی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔